بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشال محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ سردی کے موسم میں شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں بار بار واش روم جانے کی یعنی ضرورت پڑتی ہے اور یورینیشن کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پیاس کی تکلیف چونکہ نہیں ہوتی، یعنی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر پانی کی مقدار وہ بتدریج کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو گلائسیمک لوڈ جو ہے یا شوگر کا جو لوڈ ہے ان کے خون کے اندر تو وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کے پھر جو نتائج اور کنسیکوینسز ہیں تو وہ سارے پھر ان کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو دو تین باتیں ہیں اس کے لیے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں گے، خصوصاً جو شوگر کے مریض ہیں، ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ تکلیف سے ہم بچ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر چاہے جس جگہ پہ بھی ہم کام کرتے ہوں، چاہے ہمارا دفتری کام ہو، چاہے ہم کسی دکان پہ کام کرتے ہوں، کارخانے میں کام کرتے ہوں، جس جگہ پر بھی ہم ہو، تو ہم پانی کو سامنے رکھا کریں اپنے، تاکہ ہمیں پانی یاد رہے۔ اور اس کے لیے ایک آسان سی ایپ بھی ہے جسے واٹر ریمائنڈر کہتے ہیں، تو وہ اگر آپ انسٹال کر سکتے ہو تو اس میں یہ بات بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ تو جتنا زیادہ آپ کے جسم کو پانی ملے گا تو اتنا ہی زیادہ آپ کے جسم سے جو ہے وہ شوگر یورین کی شکل میں باہر جائے گا، اور ہائپر گلائسیمیا کی جو تکلیف ہے اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی غذاؤں میں کوشش یہ کریں کہ فائبر والی غذائیں زیادہ شامل کریں۔ اور فائبر والی غذائیں وہ کون کون سی ہے کہ اگر آپ فائن آٹا استعمال کر رہے ہیں تو اسے بالکل روک دیں۔ آپ سرخ آٹا جس میں بھورا شامل ہو تو وہ استعمال کریں، کیونکہ ویٹ بران یعنی بھورا جو ہوتا ہے اس کے اندر فائٹک ایسڈ اور فائٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جا کر آپ کے خون کے جو شوگر کے مالیکیولز ہیں ان کے ساتھ کمپلیکس بناتا ہے، اور پھر اس کو یورین کے تھرو جسم سے باہر نکالتا ہے۔ تو فائبر والی غذائیں جس طرح جو ہم پھل کھاتے ہیں تو اس کو چھیل کو سمیت کھایا کریں، اور سائلیم ہسک جس کو ہم اسپغول کہتے ہیں تو اسے استعمال کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو سبزیاں ہوتی ہیں تو کچی سبزیاں اور سلاد، اس میں بھی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں بھی شوگر کی مقدار رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی۔ تیسرا کام جو ہے کہ جسم کو سردی سے بچانا اور شوگر سے بچانا، ان دونوں باتوں کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ اپنے جسم کو جسمانی مشقت والے کاموں میں مصروف رکھا کریں۔ آپ اگر بہت زیادہ دفتری کام یعنی بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہیں، اور آپ کا جاب جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس میں آپ نے صبح سے لے کر 4 بجے تک یا صبح سے لے کر دوپہر تک آپ نے کرسی پر ہی بیٹھنا ہوگا، تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ آپ جو ہے صبح کے ٹائم میں یا دفتر کے بریک ٹائم میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا واک کا عادی بنائیں۔ آپ یوں کریں کہ آپ گاڑی جو ہے اپنے دفتر سے تھوڑی دور پارک کیا کریں، تاکہ آپ جو ہے پیدل دفتر تک آئیں، گاڑی تک دوبارہ واپس پیدل جائیں۔ آپ مسجد جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ پیدل جائیں، پیدل واپس آئیں۔ کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ پیدل واک جو ہے یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو اتنے واک کا بھی موقع نہیں ملتا تو آپ بے شک اپنے دفتر میں اپنی سیٹ پر بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور پاؤں سے سائیکلنگ شروع کریں، بار بار کرتے رہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا لیٹنے کا موقع میسر ہو تو لیٹ جائیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے اس طرح ڈال کر اپنے گھٹنوں تک جائیں، پھر واپس آئیں، پھر جائیں، اسی طرح بار بار کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ بالکل سیدھے چت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سینے کے اوپر رکھ کر پھر اوپر نیچے اس طرح اٹھاتے جائیں۔ اگر تھوڑا سا اس کے اوپر لوڈ بھی رکھ لیں تو پھر یہ اور بھی یعنی نفع والی بات ہو جائے گی۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر انشاءاللہ کوئی اس قسم کا کوئی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور مسئلہ بھی بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔